میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ اپنی یوم آزادی کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور خاص کر کے اسلام اور وطن کی محبت اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں اور کچھ تاریخی باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر اسے دوسروں میں بھی عام کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جہاں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر بے شمار الزامات ہیں، وہیں پر ہم ہندوستانی مسلمانوں پر ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں بات بات میں ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں پڑوسی ملک کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، چاروں طرف لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ، ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں باقی تمام چیزیں ہم پر بطور الزام لگائی جاتی ہیں، یعنی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہیں یہ بات بھی سوائے ایک بہتان و الزام کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اور صرف ہفتہ واری اجتماعات میں یا مسلمانوں کے مجمع میں نہیں بلکہ ہزاروں کے مجمع میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی موجود تھے، جہاں پر بہت سارے پولیس آفیسرز تھے، پولیٹیشینز تھے، مختلف پارٹیز والے، میں ان کے درمیان بھی کئی مرتبہ علل اعلان یہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ ہمارے حوالے سے کچھ بھی الزام عائد کریں، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہمیں جتنا فخر مسلمان ہونے پر ہے، ہمیں اتنا ہی فخر ہندوستانی مسلمان ہونے پر ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اس بات کا کوئی رنج و ملال نہیں کہ ہم لندن میں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہاں بات وطن کی وفاداری کی آئے اور وطن کے محبت کی آئے، تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا آسان سی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ غزہ کے جو کچھ بھی حالات ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہاں کا یہودی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے، دنیا سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ بات اور ہے کہ دنیا اندھی بہری ہو گئی ہے اور اس پر ریئیکٹ کرنے کو تیار نہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر یہودیوں کا ہاتھ پکڑے اور مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ظلم و زیادتیاں کیوں ہیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر انہیں مارا کیوں جا رہا ہے، آخر ان کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے، ان کی آبروؤں کو لوٹا کیوں جا رہا ہے، ان کے بچوں کو گود میں ہلاک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب اس پر چلا تو پتا چلا کہ در حقیقت یہودی چاہتا ہے کہ غزہ کے مسلمان غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کی جان کی امان اسی صورت میں ہے کہ وہ اس زمین کو خالی کر دیں، اور اگر وہ خالی نہیں کریں گے تو انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ زمین کے عوض جان کا سودا، یہ بڑا مہنگا سودا نہیں ہے؟ آخر کیا انہیں اپنی جان پیاری نہیں، اپنے بچے پیارے نہیں، اپنی زندگیاں، اپنی جوانی، اپنا گھر بار پیارا نہیں؟ آخر کیوں نہیں زمین کو خالی کر کے چلے جاتے ہیں؟ اگر وہ چلے جائیں کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، اگر وہ چلے جائیں تو یقیناً ان کی جان بچ جائے گی، ان کی اولاد بھی محفوظ ہوگی، ان کا مال بھی بچ جائے گا۔ لیکن عجیب لوگ ہیں کہ سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور اب تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زمین چھوڑنے اور اپنے ملک کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ان کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھا تو میں نے یہ کہا
کہ اگر واقعی ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو آج غازہ کا مسلمان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی شاعر نے بہت خوب کہا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔